السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو آر واچنگ صدارت نواز عباسی یوٹیوب چینل. آج کی ویڈیو بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ٹاپک میں نے آج چوز کیا ہے. وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کس طرح گزاری جائے اور کس طرح کے چیلنجز اس زندگی کو گزارنے میں ہم فیس کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس ریلیٹڈ ٹاپک ہے اور اسٹوڈنٹس ہی سے ریلیٹ کر کے میں اس کو آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈسکس کروں گا. مین مقصد ہمیشہ میری ویڈیو کا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہماری کسی ایک اچھی چیز کو سیکھیں اور سیکھ کر اس کو جو ہے وہ پریکٹیکلی عملی طور پر جو ہے وہ زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کریں. مقصد صرف ویڈیو بنانے کا یہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہ کبھی سوچا ہے اور نہ کبھی اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر ویڈیو بنائی ہے. بچے جو ہیں وہ کسی بھی جو قوم ہوتی ہے اس کا مستقبل ہوا کرتے ہیں. جو ہماری جنریشن ہے اور اسپیشلی جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب یہ 9th میں 10th میں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں ٹین ایجرز کی ایج میں یہ ہوتے ہیں، تو وہاں پر ذرا تھوڑا سا ان کی جو زندگی ہے وہ بکھر سی جاتی ہے. وہاں پر ان کی زندگی بکھر سی جاتی ہے. انہیں پراپر گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. انہیں جو ہے وہ ایک ایسا شخص ان کی زندگی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جو ہر وقت ان کو فوکس رکھے، جو ہر وقت ان کو ان کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، ان کا جو مقصد ہے زندگی کا وہ ان کو یاد کروایا جائے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیرنٹس یا ٹیچرز یا کوئی بھی ایسے لوگ جو ان سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ یہ سوچیں کہ ہم 1 2 3 دفعہ ان کو کہیں گے اور یہ مان لیں گے. ایسا ممکن نہیں ہے. یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جو ابھی کا وقت ہے، اس میں ہمیں جو ہے وہ کنسسٹنٹ جسے کہتے ہیں اسٹرگل وہ کرنی پڑے گی. ان کی گائیڈنس کرنی پڑے گی. ان کو جو ہے وہ روڈ میپ دینا پڑے گا. ان کو جو ہے وہ وے آف لائف جو ہے وہ پریکٹیکلی سکھانی پڑے گی. تو 2 چیزیں ہیں. بچوں کو اگر یہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں تو زندگی بڑی آسان گزر جاتی ہے. پہلی چیز ہے کہ انسان جس وقت زندگی کو سٹارٹ کرتا ہے، پھر وہ بچپن سے لڑکپن اور پھر جو ہے وہ یہ ٹین ایج جب وہ بسر کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ آگے اس نے کچھ ہی سالوں کے بعد پریکٹیکل لائف میں آ جانا ہوتا ہے. تو یہاں پر اسے 2 طرح کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں ہم ذرا تھوڑے سے ہارڈ ڈیسیژنز اور ایک کو کہتے ہیں ہم لائٹ سے ڈیسیژن. تو ہارڈ ڈیسیژنز اور لائٹ ڈیسیژنز میں بیسیکلی ڈفرینس مائنر سا ہوتا ہے. ہارڈ ڈیسیژنز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سکسس کو، مطلب کچھ بچے جو ہے وہ ڈیزائر کرتے ہیں. صرف ڈیزائر سے بھی کام نہیں چلتا، ہارڈ ورک پلس ڈیزائر ہو تو سکسس ملتی ہے. ہارڈ ورک پلس ڈیزائر ہو تو پھر ہارڈ جو ہے وہ آپ کو سکسس ملتی ہے. تو کچھ بچے پائلٹ بننا چاہتے ہیں، کچھ انجینئر بننا چاہتے ہیں، کچھ پبلک سروس کی جو ہے وہ جابس کرنا چاہتے ہیں، کچھ جو ہے وہ ڈفرینٹ جابس کو وہ لوگ پریفر کرتے ہیں، یا پھر وہ بزنسز کرنا چاہتے ہیں، یا وہ کہیں دوسرے باہر ممالک میں جو ہے وہ بزنس یا پھر جاب کرنا چاہتے ہیں. تو جو بھی مطلب وہ ایک ڈیسیژن لینے کا ٹائم ہوتا ہے. تو یہاں پر 2 طرح کے ڈیسیژنز بیسیکلی دیکھنے کو ملتے ہیں، ہارڈ ڈیسیژنز اینڈ لائٹ ڈیسیژنز. ہارڈ ڈیسیژنز اگر تو نارمل زندگی گزارنی ہے، آنا ہے، کھانا ہے، انجوائے کرنا ہے اور چلے جانا ہے، پھر تو گڈ. چاہے آپ ہارڈ ڈیسیژن کریں چاہے آپ لائٹ ڈیسیژن کریں، میرے نزدیک ان کی کوئی ویلیو وقت نہیں ہے، وہ چلتا رہے گا زندگی کا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ لوگوں میں آپ کا ایک نام ہو، آپ کی ایک ریکگنیشن ہو، آپ کا جو ہے وہ ایک رسپیکٹ ہو، آپ معاشرے کے اندر جو ہے وہ منفرد مانے جائیں، پہچانے جائیں، تو پھر اس کے لیے آپ نے ہارڈ ڈیسیژنز کو جو ہے وہ چوز کرنا ہے. ہارڈ ڈیسیژنز کا مطلب یہ ہے کہ زندگی آپ کو تھوڑا سا ترسائے گی، زندگی آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرب کرے گی، آپ کے پاس جو ہے وہ اپرچونیٹیز کم آئیں گی، آپ کے پاس جو ہے وہ مطلب آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو کچھ کام کرنے پڑیں گے زندگی میں. آپ کا موڈ نہیں کر رہا لیکن آپ کو اسٹڈیز کرنی پڑیں گی. آپ کا موڈ نہیں کر رہا لیکن آپ 365 ڈیز میں سے ایک دن بھی جو ہے وہ اپنی اسٹڈیز کو جو ہے وہ ضائع نہیں کر رہے. آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی یا کسی بھی جگہ جا رہے ہیں تو آپ 365 ڈیز میں جو ورکنگ ڈیز ہیں ان کے اندر آپ وہاں پہ
جو ہے پریزنٹ ہوں گے، لیکن وہیں بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ کے دوست آپ کے جو ہیں وہ کبھی آئیں گے کبھی جائیں گے، کبھی مطلب ان کا ڈیسیژن آرام سے ہوگا، بلکہ وہ آپ کو بھی کہیں گے کہ کوئی یار اتنی محنت نہیں ہے جتنی مطلب آپ کو بتائی جاتی ہے، اتنا بیسیکلی ہوتا کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ جس وقت انسان ایک جو ہے وہ بچکانہ زندگی گزار چکا ہوتا ہے تو پھر اسے اس چیز کی قدر ہوتی ہے کہ میں نے بہت زیادہ وقت ضائع کر دیا ہے۔ تو ہارڈ ڈیسیژن جب آپ لیں گے تو آپ کو شادیاں چھوڑنی پڑیں گی، آپ کو جو ہے وہ سوشل جو ہے وہ آپ کے کنیکشن ذرا تھوڑے سے وقتی طور پر کم ہو جائیں گے 2 4 5 سال، لیکن وہ وقت جو ہے وہ آپ کمپلیٹلی جو ہے وہ اپنا وقت جو ہے وہ آپ اپنی اسٹڈیز کو دیں گے، پھر اسٹڈیز آپ کو اس کا آپ کو ریوارڈ کریں گے، پھر وہ جو آپ نے چیزیں پڑھی ہوں گی ان چیزوں کا پھر آپ کو ریوارڈ ملے گا، پھر وہ چیزیں آپ کو واپس جو ہے وہ پے بیک ہوں گی، تو پھر آپ اس وقت یہ حسرت کریں گے کہ کاش تھوڑی سی ہرڈلز ہوتی، تھوڑی سی مزید سٹرگلز ہوتی، تھوڑا سا میں مزید جو ہے وہ آزمایا جاتا، مزید میں تھوڑا سا ان چیزوں کو مزید اچھے طریقے سے پراپر مینر میں کر لیتا، کاش میں صبح نماز کے بعد اٹھ کر تو شام تک میں اپنے معاملات کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے سالو کرتا، تو شاید آج میں اس سے زیادہ اوپر ہوتا۔ آج تک کہ آپ جو انالیسز نکال لیں، آپ اپنے دنیا میں کامیاب لوگوں کی لسٹ نکال لیں، وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کنٹینیوسلی اسٹرگل کی ہے، جنہوں نے مسلسل اپنی زندگی کو جو ہے وہ کسی کام کے لیے جو ہے وقف کیا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہے کہ 10 دن کام کیا اور 1 مہینہ ریسٹ کر لیا، ایسا شخص جو ہے وہ فزیکلی کبھی کامیاب نظر نہیں آئے گا۔ تو کامیابی جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ کنٹینیوسلی اسٹرگل کے ساتھ ہے۔ تو جب آپ ہارڈ ڈیسیژنز لیں گے، مشکل فیصلے کریں گے، تو آپ کی اپنی جو پرسنل لائف ہے، آپ کی جو پرسنل وانٹس ہیں، آپ کی جو پرسنل جو ہے وہ خواہشیں ہیں، وہ دم توڑیں گی۔ آپ پرسنلی بہت سی چیزوں کو جو ہے انجوائے نہیں کر سکیں گے کچھ عرصے کے لیے، لیکن جس وقت آپ یہ مشکل وقت گزاریں گے تو اس کے بعد آنے والی جو زندگی ہے 40 ایئرس پلس کے بعد جو آپ کی زندگی آئے گی وہ بہت سہل اور آسان اور خوبصورت گزرے گی۔ اسی کے مقابلے میں اگر دوسرے اینڈ پہ آپ جو ہے وہ آسان زندگی کو پریفر کرتے ہیں، آپ دن بھر سوتے ہیں، شام کو موبائل استعمال کرتے ہیں، بیجا موبائل کا استعمال کر کے اپنی آنکھیں خراب کرتے ہیں، اپنی صحت خراب کرتے ہیں، کسی کام میں آپ کا دل نہیں لگتا، جو ہے وہ اسٹڈیز میں بھی آپ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، جو ہے وہ آپ کوئی بھی ایسا کام کرنے سے گریز کرتے ہیں جو تھوڑا سا وقتی طور پر مشکل ہوتا ہے، تو بیٹا آپ کچھ عرصے کے لیے تو ان چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، لیکن جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے، جب آپ کی رسپانسبلٹیز بڑھیں گی، جب آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، جب آپ اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہوگی، پھر آپ کی ریکوائرمنٹس ہوں گی، پھر آپ کے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے جس وقت آپ کو جو فائنینشیل اسسٹنس کی ضرورت ہوگی تو وہاں پر آپ پچھتائیں گے، روئیں گے، آپ کہیں گے کاش اس وقت کو ہم ضائع نہ کرتے۔ تو میں اسٹوڈنٹ سے اکثر اور بیشتر یہ کہتا رہتا ہوں کہ تھوڑے سے عرصے کے لیے بے شک اگر آپ مشکل ڈیسیژن لے لیتے ہیں تو لے لیں، آپ اگر 10 گھنٹے پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں، آپ 8 گھنٹے پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیں، انجوائے بھی کریں زندگی کو، لیکن آپ پڑھیں لازمی، اور کچھ نہ کچھ ٹائم جو ہے وہ اپنی اسٹڈیز کو دیں اور بہت پراپر مینر میں دیں، پراپر طریقے سے دیں، یہ نہ ہو کہ کبھی دیں اور کبھی نہ دیں، ایسا کبھی نہ کریں۔ جب یہ ڈیسیژن آپ کر لیں کہ میں نے جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھنا ہے، تو پھر آپ نے، میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ 365 ڈیز، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر اس کامیاب شخص کے پاس بھی 365 دن ہوتے ہیں اور ہر ناکام شخص کے پاس بھی 365 دن ہوتے ہیں۔ اب یہ ڈیسیژن اس نے بنانا ہوتا ہے کہ میں نے کامیاب ہونا ہے یا میں نے ناکام ہونا ہے۔ میرے تو بدقسمتی ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے وہ لک پر پھینک دیتے ہیں، لک نہیں ہوتی، لک بھی وہیں کام کرتی ہے جہاں پر آپ کا ہارڈ ورک ہوتا ہے، جہاں آپ نے محنت کی ہوتی ہے، محنت کا ریوارڈ آپ کو مل رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو زندگی میں ایک دفعہ ضرور ملتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ محنت کریں اور آپ کو اس کا ریوارڈ نہ ملے۔ تو بیٹا ہمیشہ ہارڈ ورک کریں، ہمیشہ جو ہے وہ اپنی ایک ڈیسٹینیشن رکھیں، ایک منزل رکھیں، سکسیس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے ہمیشہ کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے، میکسیمم 10 ایئرس کے لیے آپ جو ہے وہ اپنے ہارڈ ورک کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، معمول بنائیں، جان بوجھ کر اپنی زندگی کو جو ہے مشکل میں ڈالیں۔ یقین جانیں وہ ہڈلز، وہ سٹرگلز، وہ آپ کو جب پے بیک کریں گی تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کتنا خوبصورت پھل ہے، میٹھا میٹھا پھل کھانے کو آپ کو ملے گا۔ لیکن اگر آپ سہل، آسان اور جو ہے وہ بغیر محنت کی زندگی گزارنا کے عادی ہیں تو آپ کی آنے والی زندگی جو ہے
وہ بہت ٹف ہوگی، پھر جو چیلنجز ہوں گے، جو ہڈلز ہوں گی، وہ پھر آپ ان کو برداشت نہیں کر سکیں گے، وہ آپ کے بس میں نہیں ہوں گی۔ اس لیے میری آپ سے یہ بچوں کو یہ نصیحت ہے، بچوں کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ بیٹا خوب محنت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ لائف کو بسر کریں، زیادہ سے زیادہ محنت کو اپنائیں اور ناکامی کا خوف اپنے دل سے نکالیں، فیئر آف فیلئر کو اپنی زندگی سے نکال لیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کامیاب انسان بنیں۔ جب آپ فیئر آف فیلئر کو اپنی زندگی سے نکالیں گے تو پھر کامیابی اور سکسس آپ کی قدم چومے گی۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو اچھی ویڈیوز مل سکیں۔ آپ کے دیکھنے کا، سننے کا بہت شکریہ۔